أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات
وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ احزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. ابھی تک ہم آیت نمبر 58 تک ترجمہ تفسیر تلاوت سمجھ چکے. آج انشاءاللہ آخری 2 رکوع آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 73 تک آپ کے سامنے ترجمہ تفسیر پیش کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 59. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں. یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اے نبی کہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈ کیا ایک حساب سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی تھیں اور 11 بیوی رکھی نبی نے. تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اے نبی، تمام مسلمان عورتیں ساتھ میں اپنی بیوی اور بیٹی ہیں، ان سب سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں. مطلب گھر سے باہر جب جائیں تو اپنے پردے کا خیال رکھیں. چہرے کا پردہ بھی جو کر سکے افضل ہے. بڑی چادروں کا ذکر ہے جو چہرہ بدن سب ڈھانپ لیں. محنت زیادہ تو ثواب بھی زیادہ. جو چہرے کا پردہ بھی کرے گا، حالانکہ ایک حدیث پاک میں حضور نے چہرہ اور ہاتھوں کا اور پیروں کا پردہ جو ہے، اس کے علاوہ تمام جسم جو ہے عورت کا پردہ بتایا، ان 3 چیزوں کو چھوڑ کے. لیکن جو لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ چہرے کا بھی پردہ ہے اور چہرہ بھی ڈھک لیا جائے، تو یہ زیادہ سعادت کی بات ہوگی، کیونکہ پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آنا چاہیے. کیونکہ چہرہ دیکھ کے ہی بہت سے لوگ عورتوں پہ فدا ہوتے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ پردے کے پیچھے سے مانگا کریں مسلمان عورتوں، مطلب اپنی ماؤں سے جو ازواج مطہرات تھیں، تو وہ چہرے کا ہی پردہ تھا. تو سورہ ابھی جو ہے آیت آئی تھی 53 نمبر، اور سورہ نور کی 31 نمبر آیت میں بھی چادر کا ذکر ہے. تو چادریں جو ہیں اوپر سے لٹکا لیا کریں، پیروں تک، مطلب ان کے جو ہے وہ بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے عورتوں کا. تو بہت سی بچیوں کو، عورتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دستانے ہی پہنتی ہیں، پیروں میں موزے ہی پہنتی ہیں. تو یہ جتنا زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہوگی عورتوں کے لیے اتنی ہی بہتر ہے. حضرت فاطمہ کا پردہ بہت مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ وصیت کر کے گئی تھی کہ میری کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے، میری میت کی بھی. اتنی احتیاط کرتی تھی، رات جنت کی سردار ہے. تو جو جتنا پردہ کرے گی لیڈیز ہمارے گھروں کی، اتنا ہی فائدہ ہے. حالانکہ آج کل تو پردے کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اپنے گھر کی عورتوں کی بے پردگی پہ مطمئن ہو گیا وہ دیوس ہے. آگے فرمایا اس سے بہت جلد اس کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. مطلب تاکہ وہ پہچان لی جائیں، اس لیے کہ شریف عورتیں ہیں، اچھے گھرانے کی عورتیں ہیں، انہیں چھیڑا نہ جائے، انہیں برائی کی دعوت نہ دی جائے. لیکن آج تو جو خود بند سنور کے نکلے، ان کے ارادے سوائے گناہ کے دعوت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنے گھروں میں جو ہے وہ گندے کپڑوں میں رہیں گی، اور باہر خوشبو لگا کے اور بہترین کپڑے پہن کے نکلیں گی. کیونکہ اس وقت جو لانڈی وغیرہ تھیں ان میں رواج نہیں تھا پردے کا. تو اللہ رب العزت نے پردے، جو ایمان والی عورتیں تھیں انہیں الگ کرنے کے لیے، امتیاز کے لیے جو ہے پردے کا حکم بھیجا. آج بہت سے ملکوں میں پردے پہ، برقعے پہ پابندیاں لگائی جا رہی. اللہ ہماری بہنوں کو استقامت اور ہمت دے کہ وہ اس طرح کے لوگوں سے لڑ سکیں جہاں بھی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے اقدام کیے جا رہے ہیں. اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے
اور وہ لوگ جو مدینے میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہ معاشرے میں جو ہلچل پھیلانے والے لوگ ہیں، جو غلط افواہیں جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، سنسنی کی خبریں پھیلانے والے لوگ ہیں، مطلب جیسے بریکنگ نیوز جو ہے ہمارے ٹیلی ویژن پہ سنائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ مسلمانوں کے جو حوصلے پست کرنے کوئی اس طرح کی کہ فلاں لشکر آ رہا جنگ کا، یہ تو اس طرح کی جو چیزیں اڑاتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں کہا کہ ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر یہ مدینے میں رک نہیں سکیں گے کچھ دن بھی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے دھمکی دی ہے ایک حساب سے، ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ مطلب اللہ رب العزت کی رحمت سے جو دور ہوگا، اللہ کی شدید غصے کا مظہر ہے یہاں پہ کہ انہیں سخت دھمکی دی گئی کہ جو لوگ اس طرح سے معاشرے میں فساد پھیلانے والے لوگ ہوں، ان لوگوں کو اس طرح کی اللہ کی طرف سے دھمکی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اس دھمکی سے وہ سب ٹھیک ہو گئے تھے۔ یہ غنڈے موالی بدماشوں کی سزا اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے کہ اگر یہ نہ مانیں اور اس طرح سے سنسنی پھیلائیں، معاشرے میں لوگوں میں دہشت پھیلائیں، تو انہیں پکڑو اور خوب ان کے ٹکڑے کر دو۔ آیت نمبر 62، ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا، اور تو اللہ نے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے ہے کہ اس طرح بدماش موالی جو ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ اللہ رب العزت سخت سزائیں دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاشرے کے چند نوجوان، مطلب اس میں صرف مسلمان ہی تھے، دوسرے مذہب کے لوگ بھی تھے، اور ایک گروہ بنا رکھا تھا مکے میں کہ اس طرح کا جو بھی کوئی ظلم کرتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نوجوانوں کو لے کے دھمک جاتے تھے اور اسے سیدھا کر کے آتے تھے۔ آیت نمبر 63، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ مطلب اصل بات یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے تیاری کتنی کر رکھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب کوئی سوال کرتا تھا تو حضور یہی پوچھتے تھے کہ تم نے کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بارہا بتا چکا کہ نبی کی حدیث یہ ہے کہ ہر انسان کی موت ہی اس کی قیامت ہے، کیا پتہ صبح ہمیں نصیب ہو نہ ہو، تو اس لیے اپنی تیاری پوری رکھیں، رات کو مطلب توبہ کر کے اور اللہ سے دعائیں کر کے کہ اللہ اگر ہماری موت لکھی ہو تو ایمان والی موت ہو، اور تب سویا کریں، ایسا نہ ہو کہ صبح کی ہمیں مطلب زندگی نصیب ہی نہ ہو۔ آیت نمبر 64، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس آگ سے بچا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے جب بھی اس طرح کی آیتیں آئیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے، مطلب کوئی دوست یا ان کا وہاں مددگار نہیں ہوگا۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے۔ جیسے کباب سیکے جاتے ہیں، جیسے فرائی پان میں الٹ پلٹ کر کے چیزوں کو تلا جاتا ہے، اس طرح سے لوگوں کو دوزخ میں الٹا پلٹا جائے گا آگ کے اوپر، تو وہاں وہ پھر تمنائیں کریں گے، لیکن یہ صرف حسرتیں ہی رہ جائیں گی، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ مطلب بڑوں کی پیروی کی، بنا سوچے سمجھے ان کے پیچھے چلے اور کوئی تحقیق نہیں کی، تو انہوں نے ہمیں بھٹکایا۔ پروردگار تو انہیں دگنی عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ مطلب کھیج اتاریں گے کہ کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں، اور جا چکے دوزخ کی طرف تو ہنگامہ سے کریں گے وہاں پہ، اور وابیلا مچانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تو وہاں سنے گا نہیں۔ آیت نمبر 69، اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے اس سے انہیں بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ جو بہت سے لوگ ایسے تھے نا، جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی بات آئی تو اللہ نے یہاں ٹوک دیا کہ تم حضور کو ایذا نہ تکلیف نہ پہنچاؤ،
بخاری شریف کی بھی حدیث ہے کہ اس میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال بانٹ رہے تھے تو جو خارجی تھے انہوں نے کھڑے ہوئے کہا کہ آپ عدل نہیں کر رہے معاذ اللہ، تو حضور نے فرمایا کہ میں ہی عدل نہیں کروں تو اور کون کرے گا؟ تو یہاں وہ ایزا ہی پہنچانے والی بات ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ فلاں بستی میں جاؤ اور وہاں جنگ کرو ان سے اور تمہیں یہ علاقہ مل جائے گا، تو انہوں نے جا کے، قرآن میں ذکر ہے کہ جا کے خود تم اور تمہارا لڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام کی حیا کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا کہ ان میں کوئی جسمانی عیب ہے، اور کیونکہ وہ اوروں کی طرح سے ہے، وہ برہن نہیں ہوتے تھے نبی ہونے کی وجہ سے۔ ایک بار نہا رہے تھے تو پتھر پہ کپڑے رکھے تھے اور وہ لے کے پتھر چل دیا، کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا اور پایا کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی یہاں دلجوئی کی ہے کہ کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ ایک تو یہ واقعہ کہ یہ کہا کہ تم اور اللہ لڑ لو، اللہ نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس طرح سے مطلب یہ چاہا کہ ان میں کوئی عیب ہے، یہ بات مشہور کر دی تھی، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ بالکل پاک صاف جسم ہے تو انہیں بھی اللہ نے پھر معاف کر دیا، اور اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو ہے یہ کہا کہ قول سدیدہ، سچی بات کہا کرو۔ قرآن میں بار بار زبان کا تقویٰ جو ہے اور زبان کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ سچی اور درست بات، سچا کردار، اس کی نگرانی جو ہے وہ سچی زبان سے ہی ہو سکتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گارنٹی دی تھی، مجھے دو جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو زبان سے بہت سارے معاملے جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 71 میں، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ جو بھی اللہ کی جو فرما برداری کرے گا، اصل تو کامیابی اسی کی ہے، پیسہ نہیں ہے بلکہ تابعداری۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ یہ کیسا مکالمہ اللہ سے ہوا ہے تو اللہ ہی کو پتہ ہے کب یہ ہوا۔ جو ہے وہ روح جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی امانت، یعنی کہ علم کو، روح کو، خلافت ہو، وحی ہو، کوئی بھی مراد لی جا سکتی ہے ان سے، تو یہ اللہ عالم جو کیا چیز اس میں مراد لی اللہ نے، تو آسمان اور زمین اور پہاڑوں پہ پیش کیا۔ ویسے تو بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ علم اور عقل ہی ہے، تو سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، سب ڈر گئے، مگر انسان جو ہے وہ دلیر پیدا کیا اللہ رب العزت نے، اور سورہ 3 میں کہا کہ میں اسے اونچائی سے اونچائی پہ لے گیا، نیچے سے نیچے اپنے آپ کو ہی لے جاتا ہے۔ تو اس کی قدر و قیمت سے جو ہے وہ غافل ہو گئے، اور اس نے جہالت کی اور اپنے اوپر ظلم کیا، مطلب جہالت میں، نادانی میں اپنے اوپر ظلم کرنے لگا کہ اتنی بڑی امانت اس نے اٹھا لی، اور اگر اب حق ادا نہ کیا تو یہ ظالم اور جاہل ہی گنا جائے گا۔ مگر اللہ نے یہی لاڈ میں کہا کہ یہ ظالم اور جاہل ہے۔ آج کی آخری آیت ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ جو امانت صحیح طرح سے حق ادا کرے گا بہت فائدے میں رہے گا، جو نہ حق ادا کرے گا فاسق اور فاجر گنا جائے گا جنہیں سزا ملے گی۔ تو جو روح کے تقاضے پورے نہ کرے، اللہ کی نمائندگی نہ کرے، تو اسے سزا ملے گی، اور جو روح وحی خلافت کے تقاضے پورے کرے گا وہ اللہ کے رحم و کرم کا مستحق ہوگا۔ یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ احزاب پوری ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی بار سورہ سبا شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔